بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں تیمور خان اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جو موجودہ صورتحال ہے انڈیا اور پاکستان کے مابین جو کشیدہ صورتحال ہے اس کے متعلق آپ سے دو چار بات رکھوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں افغانستان اور پاکستان کی جو حالیہ کشیدگی بارڈر پہ چل رہی ہے اس کے متعلق بھی بات کر سکوں۔ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا ایک دونوں حریف ملک ہے اور ہمیشہ سے ان کی کشیدگی چلی آ رہی ہے، لیکن حالیہ کچھ سالوں یا کچھ مہینوں میں انڈیا اور پاکستان کے مابین جو جنگی صورتحال ہے وہ بہت خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ تو اس کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی سننے والوں کو کرنٹ صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ میرا اس ویلاگ کا مقصد یہ بھی ہے کہ میں اپنے ہم وطنوں کو جو حالیہ کشیدگی اور جو صورتحال پیدا ہوئی ہے جنگی صورتحال انڈیا اور پاکستان کی، اس کی خطرات سے آگاہ کر سکوں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا جو ہمارا پڑوسی ہے اور دشمن ملک ہے ہمارا، تو وہاں کے حکمران اور وہاں کے جو ان کے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بالترتیب اور بہت ہی شدت کے ساتھ پاکستان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، اور وہ جنگ کی دھمکیاں اور بہت ہی خطرناک اور جنگ کی دھمکیاں پاکستان کو لگا رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو کہ ہمارے ملک میں اتنا وہ نہیں ہے، جنگی ماحول نہیں ہے، لیکن انڈین سائیڈ پہ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے۔ بدلہ ان کے ذہن میں کھٹکتا ہے۔ چند دن پہلے میں نے مودی جو ان کا وزیر اعظم ہے ان کی میں نے ایک سپیچ سنی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی کہ ہم نے جب پاکستان پہ اسٹرائک کیا تو ہم نے جو ہے نا ان کی پاکستان کی جو وہ سمجھتے ہیں انڈین کے یہاں پر جو ان کی مطلوبہ ٹارگٹ ہے، جو جن کو جہادی کہتے ہیں ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا، لیکن اس کے بدلے پاکستانی فوج نے ہماری فوجی تنصیبات پہ حملے کیا ہے، اور اس بار اگر ہم حملہ کریں گے تو وہ ہم پاکستان کی فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کریں گے، اور بہت ہی بڑا چڑھا کے اور بہت ہی غصیلے انداز میں اور بہت ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ یہ دھمکیاں لگا رہا ہے۔ چند مہینے پہلے جب ایک جھڑپ ہوئی تھی جو جنگی صورتحال پاکستان اور انڈیا کی بنی تھی، انڈیا نے پاکستان پہ اسٹرائک کیا تھا، تو اس کے بدلے پاکستان نے انڈیا پہ اسٹرائک بھی کیا تھا، اور جب انڈین جہاز پاکستان پہ اٹیک کرنے آئے یا اس طرح کرنے آئے تو پاکستان نے ان کے 6 یا 7 طیارے مار گرائے ہیں۔ تو مودی کے ذہن میں وہی باتیں چلی، انڈین کے ذہن میں وہی باتیں چلی کہ ان کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ان کو تانے پڑ رہے ہیں اپنے اپوزیشن سے اور وہاں کی جنتا سے۔ ان کا جو جنتا ہے، عوام ہے ان کا، کہ جس طرح کی ڈیفیٹ ہوئی ہے انڈیا کو، تو وہ بدلے کے چکر میں ہے اور جنگی اقدامات اٹھا رہے اور اپنی بارڈر پہ جو جنگی سامان ہے اس کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور وہ ان کی بیانات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بڑی پیمانے پر پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے، کوئی اٹیک یا اس طرح کوئی دراندازی کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے خبروں میں بھی سنا کہ جو انڈین سائیڈ کا جو آکوپائیڈ کشمیر ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے، وہی سے جو بارڈر پہ جو کشمیری رہتے ہیں بہت ساروں نے نقل مکانی بھی کی ہے ان علاقوں سے۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ چھڑے گی تو ہمارے لیے یہ خطرات ہے، تو وہ وہاں سے نکل رہے۔ تو انڈیا میں اس طرح کی جنگی صورتحال ہے، پاکستان میں اس طرح کا الحمدللہ نہیں ہے۔ پاکستان یہ ہے کہ الحمدللہ مسلمان ہے، تو مسلمانوں کا جذبہ اور جذبہ ایمانی بہت ہی مضبوط رہتا ہے، اور وہ اس طرح کا ان کو کوئی خوف و ہراس یا اس طرح کا نہیں ہوتا۔ لیکن
اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا اگر پاکستان پہ اٹیک کرنا چاہتا یا انڈیا اٹیک کر رہا ہے پاکستان پہ، تو اس کا جو میں اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں، یا جو دلی دل میں میری ذہن اور دل میں خیالات آ رہے کہ امریکن صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ جب بھی کوئی خطاب کرتے ہیں، کہیں پر بات کرتے ہیں، تو جب بھی وہ انڈیا اور پاکستان کی متعلق بات کرتے تو ہمیشہ یہی سے کہتے ہیں کہ 2-4 دن پہلے اس نے پھر یہ بیان دیا کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جہاز گرائے ہیں اس طرح کے. تو وہ انڈیا کو ایسا کرے کہ اس کو ایک تیش میں میری نظر میں لانے کی کوشش کرے کہ ان کو بار بار اگر آپ کسی کو تانا دو گے اور یا اس طرح کے کرو گے تو وہ تو بدلہ لینے کی سوچے گا. میرے خیال میں ایک اس میں یہ بھی ایک مجھے میری نظر میں ایک فیکٹر ہے کہ انڈیا کو تیش دلانے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. تو مجھے میری نظر میں یہ بیانات بالکل ہی درست نہیں ہے. یہ ابھی جو پاکستان نے انڈیا کی جہاز گرائے تو پاکستانی گورنمنٹ اس طرح کے پاکستانی عوام اس کو ہوا نہیں دے رہا. یہ تو پڑوس میں ہے، اب انڈیا سے ہماری دشمنی ہے، مختلف جنگیں ہوئی ہے، لیکن اس طرح ہم اچالتے نہیں ہے بات کو. لیکن جب ٹرمپ اس کو اس طرح کی باتوں کو اچالتا ہے تو یہ میری نظر میں جنگی صورتحال کو ہوا دینے کے مترادف ہے. تو میرے خیال میں اس کو ایک نظر میں رکھنا چاہیے کہ دنیا کی ایسے بہت سارے ملک ہو سکتے ہیں جو پاکستان اور انڈیا کو لڑا کر پاکستان کا نقصان کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک واحد اسلامی ایٹمی پاور ہے جو دنیا کی نظروں میں کھٹکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کو ٹریپ کر کے کسی بڑی جنگ میں ان کو ڈالا جائے اور جس سے پاکستان دوسرے کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن پاکستان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. جنگی صورتحال جو ہے نا وہ تباہ کن ہوتی ہے اور وہ اس میں کسی کی جیت نہیں ہوتی، ہر طرف ہاری ہاری ہوتی، خصوصاً عوام کو بہت زیادہ تکلیفات اٹھانے پڑتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اویئر رہنا چاہیے اور اپنی دفاع پہ بھی فوکس کرنا چاہیے کہ انڈیا اگر میسو انداز میں پاکستان پہ اٹیک کرتی ہے تو ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں، جو ہماری عسکری قوت ہے، ان کو بھرپور اس کا جواب دینا ہوگا. اگر آپ مردانگی نہیں دکھاتے ہو یا آپ ان کا بھرپور جواب نہیں دیتا ہو تو آپ دشمن کو اور ہی اپنی اوپر حاوی کرو گے. جب بھی دشمن کو زیر کرنا ہو تو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر طریقے سے دشمن کو جواب دینا چاہیے، تب بھی جا کے دشمن کی ہوش ٹھکانے آئیں گے. تو میرا تو یہی بلیو ہے کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں کر دینا چاہیے اور دشمن کی ہر چال پر نظر رکھنی چاہیے. جب آپ کی دفاع مضبوط ہو تو دشمن آپ پہ اٹیک کرنے کے لیے 1000 بار سوچے گا. تو اس پہ بھی جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری دفاع مضبوط ہو. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ فوج کے پیچھے جب عوام کی طاقت ہو تو فوج کا جذبہ اور ہی بلند ہوتا ہے، اور یقینی طور پر فوج بھی ایک عوام کا ایک حصہ ہے، وہ بھی ایک عوام ہے، عوام سے منتخب ہو کر ایک بندہ فوجی بنتا ہے یا دوسرے سیکیورٹی دار کے اہلکار بنتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم نے جو ہے نا وہ ملک میں اس صورتحال کو دیکھ کر ملک میں اتحاد اور اتفاق کو پروان چڑھانا ہے. اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے ملک میں سیاسی قیدی ہے ان کو رہا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے ملک میں اتفاق اور اتحاد کو فروغ دینے میں. تو سب سے زیادہ اگر اس وقت کسی کو جو ہے نا وہ جیل سے آزادی ملنی چاہیے تو سب سے پہلے عمران خان. اگر عمران خان کو آپ جیل سے رہا کرتے تو یقینی طور پر ان کے چاہنے والوں کو اس سے خوشی ہوگی اور یقینی طور پر وہ اس کا بدلہ ان سے پیار محبت میں ملے گا بدلہ. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی جتنے بھی ورکر ہیں، جتنے بھی چاہنے والے، وہ اپنے ملک سے شدید محبت رکھتے ہیں. اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ ہے تو اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ملک ان کی خود مختاری ہونی چاہیے اور پاکستان کو ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک ہونا چاہیے. اور اس
وجہ سے عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور ان کے پیچھے کھڑے. یقینی طور پر جب 2024 میں الیکشن ہوئے تھے تو تحریک انصاف عمران خان کے چاہنے والوں نے ان کو جتوائے تھے. تو میرے خیال میں میجارٹی آپ عوام تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تو سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ عمران خان کو رہا کرے. اگر 8 فروری کو 2024 8 فروری کو آپ پارم 47 اور پارم 45 کے درست عدد شمار کو جمع کرتے اور تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو جیتنے دیتے تو آج یقینی طور پر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی. تو میرے خیال میں عوام نے جن کو منتخب کیا ہے اور جن کے ساتھ اپنی وفا نبھائی ہے تو ان کے ساتھ نرم رویہ رکھنا چاہیے تاکہ ملک متحد رہے. کیونکہ اگر جنگی صورتحال بنتی ہے تو سب سے زیادہ جو میری نظر میں اگر جو اسٹرینتھ دے سکتا ہے ہمارے ملک کو تو وہ عوام کا متحد ہونا اور ان کا فوج کے پیچھے کھڑا ان کے شانہ بشان لڑنا. تو میں جتنے بھی یہاں پر پاکستان میں سیاسی قید سب کو رہا ہونا چاہیے اور ملک میں پیار اور محبت کی فضا اور اس طرح بنانا چاہیے تاکہ عوام بھی اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کا آپس میں ایک زبردست اتحاد ہو جو دشمن کے دان کو کٹے کر سکے. کیونکہ اگر جنگی صورتحال بنتی ہے تو میرے خیال میں عوام کا اکٹھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کو آپ سمجھیں کہ پچھلی بار جب انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا تھا جو جنگی صورتحال 2-3 دن کے لیے بنی تھی تو وہ تو ایک ریہرسل ٹائپ کا تھا. اگر میں جو اکثر میں سوچتا ہوں اگر اس مرتبہ یہ جنگ چڑھ گئی تو کہیں لمبی نہ جائے 15 دنوں 20 دنوں مہینوں یا اس طرح نہ چلی جائے. تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر یہ بات میں کر رہا ہوں کہ آپس ملک میں اتحاد ہونا چاہیے, اتفاق ہونا چاہیے. اگر کوئی دنیا کو کوئی دوسرا ملک پاکستان کو ٹریپ کر کے جنگوں میں ڈالنا چاہتا ہے تو ان کو اس میں کامیاب نہیں ہونا دینا کہ پاکستان کو کسی کے آگے اس طرح ڈالا جائے کہ ان کے آپس میں اتفاق بھی نہ ہو, اتحاد بھی نہ ہو اور عوام نالا ہو حکومت سے. تو اس طرح کی ہونا نہیں چاہیے. ہمیں متحد ہو کر اندرونی مسائل ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے دشمن کے سامنے جو ہے نا وہ کھڑا ہونا ہوگا تاکہ ہم مضبوط رہے. اس کے ساتھ میں افغانستان اور پاکستان کے مابین جو ٹینشن چل رہی ہے آج کل تو اس کے متعلق ترکی میں پاکستان اور افغانستان کے مابین ڈائلاگ ہو رہے ہیں. اگر دونوں ملکوں کی تناظر میں دیکھیں تو دونوں ملک پڑوسی ہے اور ہمیشہ سے ان دونوں کی عوام کے درمیان اچھے تعلقات رہے. تو اگر ان دونوں ملکوں کی بھی ٹینشن ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جنگی صورتحال بنتی ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا ہوتا ہے تو پھر تو جب آپ کا ایک بارڈر پہلے سے انڈیا اور پاکستان کا بارڈر پہلے سے وہ سورج زدہ تھا تو اس کے بعد آپ کا دوسرا بارڈر بھی سورج زدہ ہو جائے گا, اس پہ جنگی صورتحال بنے گی. تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے سوٹ نہیں کرتا اگر دو جو لمبی ہمارے سرحدات لگتے ہیں دونوں ملک افغانستان اور انڈیا سے دونوں کے ساتھ ہماری کشیدگی ہو. میرے خیال میں ٹیبل پر جتنے بھی ہے ہم دونوں مسلمان ملک ہے اور دونوں آپس کے ثقافت سے رویوں سے اور ایک دوسرے کے کردار سے خوب واقف ہے. تو میرے خیال میں دونوں کو مل بیٹھ کر جتنے بھی ایشوز ہے ان کو سالو کرنا چاہیے اور اس جو ٹینشن ہے اس کو جو ہے نا وہ ختم کرنی چاہیے. دونوں ملک کے مفاد میں اور دونوں ملک دوستی کرتے ہیں اور ایک بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں تو دونوں ملک کے درمیان ٹریڈ ہوگی اور ہمارا جو سرحد ہے افغانستان اور پاکستان کا وہ محفوظ رہے گا. تو میرے خیال میں بہت ہی احتیاط اور اس طرح کا ہونا چاہیے افغانستان اور پاکستان کے مابین مذاکرات اور ایک دوسرے کو سپیس دینا چاہیے. ایک دوسرے کو سپیس دینا چاہیے کیونکہ اگر جنگ ہوتی ہے اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو دونوں ملکوں کے بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور جو ہے نا دونوں ملکوں کے عوام کے مابین بھی ایک تلخی بڑھے گی اور اس طرح کا ہوگا. تو میرے خیال میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, تھوڑی اپنی سینس اور اپنی دماغ لگانے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر آپ ایک پہلے سے ایک شاطر دشمن ہے انڈیا کی صورت میں شیطانی دشمن ہے آپ کا
وہ کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرے گا آپ کو چوٹ پہنچانے کے لیے. تو میرے خیال میں اب پاکستان کو بہت ہی محتاط رہنا ہوگا تاکہ کوئی جانے انجانے میں یا اس طرح کوئی ایسا دوسرا محل پاکستان کے لیے بن جائے جو ہمیشہ کے لیے پھر سردی درد بنے رہے گا اور دونوں اسلامی برادر ملک ان کے درمیان تلخیاں بڑھے گی. تو بس یہ میں تو بات کی جو کرنٹ صورتحال تھی جو جنگی صورتحال بن رہی خطے میں. تو میرے خیال میں ہمیں آپس میں سب سے جو اہم میں سمجھتا ہوں اس وقت ہے کہ ہمیں آپس میں متحد رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو سپیس دینا ہے. سبھی ہم وطن ہے اور ایک ہی ہمارا ملک ہے, پیارا ملک ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے آپس کے اختلافات ہمارے ملک کو نقصان دے سکے. تو میرے خیال میں ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے سے پیار و محبت سے رہنا چاہیے. میرے خیال میں تو یہی کہوں گا. بس یہ 2-4 باتیں میں نے کرنی تھی آپ سے, تو یہی میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.